الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم بھی ایک محفل اور مجلس کی صورت میں یہاں پہ جمع ہیں، آئیے جھوم جھوم کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ دونوں میں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں ہر طرح کی رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو اس میں کوئی نہ کوئی رہنما، کوئی نہ کوئی بیکن ہاؤس، کوئی ایسی چیز جو ہمیں سکھائے، وہ بڑی ضروری ہے۔ آپ نے کھانا کھانا ہے، کس انداز سے کھانا کھائیں گے؟ دین اسلام ہمیں پوری رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ پانی پینا ہے، کس طریقے سے پانی پئیں گے؟ دین اسلام ہمیں پوری رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آپ کی جب پیدائش ہوئی، سامنے ایک خاتون ہے اور وہ ہے ماں، اس کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، گفتگو کس طرح کرنی ہے، یہ بھی ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے۔ اور پھر باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، دیگر رشتہ دار ہے، سب کے ساتھ رابطہ کیسا رکھنا ہے۔ اور پھر جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو سڑک پہ چلتا ہوا اجنبی آدمی ہے جو کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، دوست بھی نہیں ہے، اس سے بھی کیا برتاؤ کرنا ہے، یہ بھی دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو یہ دین اسلام کی ورسٹیلٹی ہے، ایک بہت بڑا پن ہے کہ انسان جو کچھ کرنا چاہتا ہے ہمارا دین اس میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اور دین اسلام جسے حلال یا حرام کہتا ہے، یہ بہت بڑا ایک کانسیپٹ ہے دین اسلام کا کہ ہم حلال اور حرام کے ماننے والے ہیں۔ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے۔ جو حلال ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اس میں صحت ہے، اور اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اور جو حرام ہے اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، وہ گناہ ہے، اور اس میں ہمارا سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اب جسے اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، اس کو ختم کر دیا، لیکن ساتھ اس کے متبادل دیا کہ دیکھو، اگر اسلام کہتا ہے کہ سود نہیں لینا، سود بہت بڑا گناہ ہے، تو ساتھ تجارت کو حلال قرار دیتا ہے۔ سود میں بھی پیسہ بڑھتا ہے، تجارت میں بھی پیسہ بڑھتا ہے، ایک چیز حرام ہے، ایک چیز حلال ہے۔ زنا نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، لیکن شادی کو اس نے حلال قرار دیا۔ تو آپ نے دنیا میں جو بھی کام کرنا ہو نا، یا کوئی آپ سے آ کے پوچھے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ سے آ کے پوچھے کہ بھئی یہ بتاؤ میں نے یہ کام کرنا کس طریقے سے کروں، آپ اس کو ایک کام کو کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، تم وہ طریقہ دیکھو جو مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، وہ طریقہ بہترین طریقہ ہوگا۔ آنکھیں بند کر کے یہ بات اس کو سنا دے۔ تو شادی، نکاح، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے 11 نکاح فرمائے، اور ایٹ اے ٹائم 9 ازواج آپ کی پاس رہی۔ عام طور پہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیوں فرمائے، اس پہ بڑی بحث ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم ہر نبی کی عقیدت اور احترام رکھتے ہیں، ہمارے مزاج میں بے ادبی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں، یعنی ٹاپ 5 جو نبی ہیں ان میں آپ کا نام آتا ہے۔
آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں، اور جو کچھ آپ نے کیا یقیناً نبی وہی کرتا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے۔ ہم کبھی بے ادبی کا نہیں سوچ سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، اب ان کی حد تک تو یہ کام بہترین ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا یہ اسوہ، ان کا یہ فعل، ان کا یہ عمل پوری دنیا پہ لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے کوئی سلطنت نہیں رکھی، آپ درویش صفت آدمی تھے اور نکل جاتے جنگلوں میں، بیابانوں میں، اور اعلان کرتے کہ انجیل یعنی اللہ کی طرف سے خوشخبری آنے والی ہے۔ تبھی جو کتاب آپ نے دی اس کا نام انجیل ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بھی نکاح نہیں فرمایا۔ آپ دوبارہ آئیں گے، پھر آپ کا نکاح ہوگا، اور پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفنائے جائیں گے، جگہ وہاں ہے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح پر بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کسی نکاح نہ ہونے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ لیکن کچھ دلائل ہیں کہ آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیوں کیے۔ پہلا نکاح حضور نے کب کیا؟ کیا عمر تھی حضور کی؟ پتہ ہے آپ کو کتنی تھی؟ حضور کی عمر تھی 25 سال، اور حضرت ختیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے آپ نکاح فرما رہے ہیں، اور جب تک وہ زندہ رہیں حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضور کو بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار تھا۔ آپ جب بھی گھر سے نکلتے بی بی ختیجہ کی تعریف کرتے، اور دیگر ازواج یہ سنتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر بیویاں آپ کو عطا فرما دی ہیں، وہ تو ویسے بھی اب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی۔ حضور نے فرمایا، عائشہ مجھے ختیجہ کے بارے میں کبھی رنجیدہ نہ کرنا، جب سب نے مجھے ٹھکرایا ختیجہ نے مجھے اپنایا، انہوں نے اپنی مال سے، اپنی محنت سے میری مدد کی۔ اور دیکھو، آپ سب مرد ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 25 سال کی عمر میں مرد عین شباب اور جوانی کے عالم میں ہوتا ہے۔ اگر تو کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ حضور کے یہ 11 نکاح وہ نفس کی خواہش کی وجہ سے تھے، تو 25 سال کی جوان عمر ہے، اور اس میں آپ 40 سال کی ایک خاتون سے نکاح فرما رہے ہیں، اور جب تک وہ حیات رہی حضور نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا۔ اللہ کے عرب میں ایک سے زیادہ نکاح وہاں پر ایک رواج تھا، لوگ کرتے تھے۔ اور دوسرا، جو بندہ نفس کی خواہش کے لیے نکاح کرتا ہے وہ بیوی کے ہاتھ میں کھیل رہا ہوتا ہے، بیوی جو چاہتی ہے اسے کرواتی ہے۔ اور یہاں ایک دفعہ حضور کی ازواج نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تھوڑا خرچہ بڑھا دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا، یہ تو فقر و استغنا کا گھر ہے، اگر خرچہ بڑھوانا ہے تو تمہیں میری زوجیت سے نکلنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر تمام ازواج نے کہا کہ ہمیں آپ کے ساتھ رہنا منظور ہے۔ اور کتنی لاجکس موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح پہ۔ دیکھو، جب ہجرت ہوئی مکے سے مدینے، اس وقت اسلام بڑھ رہا تھا، اسلام پھیل رہا تھا، ڈھیروں ڈھیر لوگ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ آج بھی عورتیں وہ دنیا کا تقریباً 49% بنتی ہیں، 51% مرد ہے، یعنی 100 بندے اگر کھڑے ہوں اس میں 49 عورتیں ہوں گی، 51 مرد ہوں گے۔ عورتیں کم کیوں ہیں؟ حالانکہ عورتیں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، بچیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ بعض ملکوں کے اندر بڑے حالات خراب ہیں۔ انڈیا کا ایک گاؤں ہے، وہاں پر 3-4 سال ہو گئے کوئی لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ کیا یہ ممکن ہے قدرتی طور پہ کہ ایک گاؤں میں 3-4 سال سے کوئی لڑکی پیدا نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ کیوں نہیں ہوئی؟ وہاں پہ مشن گیا، جا کر دیکھا، تو جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں آنے والا بچہ وہ لڑکی ہے، وہ اس کو پیٹ میں ہی مار دیتے تھے۔ اس طرح کی جو پریکٹسز ہے اس وجہ سے پروپورشن تھوڑی کم ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، ڈھیروں ڈھیر عورتیں دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ اب ان عورتوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ اسلام ایک مکمل کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اسلام کے اپنے اصول ہیں، اپنے ضوابط ہیں۔ حلال حرام کی بات میں نے آپ کو بتائی
ان عورتوں کو کون سکھائے گا حلال کیا حرام کیا ہے؟ یہ کوشچن تھا. تو ضرورت تھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت حضور کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ میں حیض کے خون سے فارغ ہوئی ہوں. اب یہ عورت کی زندگی میں ایک اہم ترین چیز ہے. اب میں کیا کروں؟ اس سے پہلے اس کا جو بھی تھا اسکول آف تھاٹ تھا جہاں بھی وہ تھی، لیکن اب وہ اسلام قبول کر چکی ہے. اب پاکی نہ پاکی کے مسائل ہیں. اب نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا. اس نے جب یہ پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجلہ عروسی میں بیٹھی دلہن سے زیادہ شرم والے تھے. آپ نے اپنی نگاہیں جھکا لیں اور ارشاد فرمایا روئی کے خوشبودار گالے سے مدد حاصل کر. اس نے پھر یہی سوال کیا، حضور نے یہی جواب ارشاد فرمایا. اس نے جب تیسری بار پوچھا کہ اس طرح میں حیض کے خون سے فارغ ہوئی ہوں تو کیا کروں، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ وہاں تشریف فرما تھی. انہوں نے اس عورت کو پکڑا اور اس کے کان میں بتایا کہ حضور تجھے کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بات ایک عورت ہی عورت کو بتا سکتی تھی. تو ثابت ہوا کہ ایک ٹیم چاہیے تھی ایسی عورتوں کی جو ذہین ہو، حضور کے پاس رہیں، حضور سے سیکھیں اور ساری دنیا کی عورتوں کو سکھائیں. اور دیکھو، ایک حضور کی زوجہ وہ ہیں جو کنواری ہیں، باقرہ ہیں، بی بی عائشہ. باقی ساری ازواج جو ہے وہ یا تو بیوہ ہیں. اور کتنے فوائد ہوئے. ہم سب کی خواہش یہ کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن وہ علاقے کے سب سے معزز فرد کے ساتھ بیاہی جائے، وہ ایسے گھر میں جائے جو گھر عزت دار مشہور ہو. یہ ایک فخر کی بات ہوتی ہے کہ میری بہن فلاں جگہ بیاہی گئی ہے، میری بیٹی فلاں کے ساتھ بیاہی گئی ہے. تو سوچو، اگر کسی کی بیٹی کو حضور نکاح میں قبول فرما لے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی. تو دین اسلام کے یہ دو افراد، ان کے نام میں لوں گا، آپ مجھے بتائیے ان کی خدمات کتنی ہے دین اسلام کے لیے. ایک حضرت ابو بکر، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور کے اولین خادمین میں سے ہیں، اسلام کی لیجنڈری پرسنالٹیز ہیں. اور انہوں نے جو قربانیاں دی، جو اسلام کے لیے کیا، میرے حضور نے کیسا نوازا کہ دونوں کی بیٹیوں سے نکاح فرمائے. ایک غزوہ ہوا، حارث ایک یہودی تھا، اس کا قبیلہ آیا، بنو مستلق اس کے قبیلے کا نام تھا، اور اس کے ساتھ جنگ ہوئی، مسلمان جیت گئے، سارے قبیلے کو اپنا غلام بنا لیا. اس کی جو حارث کی بیٹی تھی جویریہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ اگر پیسے لے کر آزاد ہونا چاہتی ہو یا ہمارے نکاح میں آنا چاہتی ہو. اس نے یہ سعادت سمجھی اور حضور کے نکاح میں آ گئی. جیسے ہی وہ حضور کے نکاح میں آئیں، اسی وقت سارے مسلمانوں نے کہا کہ یہ قبیلہ تو ہمارا سسرالی رشتہ دار بن گیا. انہوں نے سب کو آزاد کر دیا. جیسے ہی سب کو آزاد کیا، وہ پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ایک شادی اور سارا قبیلہ مسلمان. اسلام کو کتنی تقویت ہوئی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا میں کتنی حکمتیں ہیں، ہم اس کو کبھی نہیں پہنچ سکتے. اور آج ایک شوہر کے لیے اگر عملی نمونہ ہے، کوئی سائنسدان، کوئی فلاسفر، کوئی سیاستدان، کوئی بڑا جرنیل آگے بڑھ کر آپ دکھا دیں کہ کوئی بہترین شوہر کے طور پہ ہمارے سامنے موجود ہو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھیے. آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ ایک نئی ریاست بنا رہے ہیں، آپ ان صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں. کتنی مصروفیت ہے. آج ہم دوسری جاب کرنے اگر لگ جائیں، ہمارے بیوی بچے کہتے ہیں ابو کو اور زوجہ کو، شوہر کو دیکھے ہوئے تو ایک عرصہ گزر گیا ہے. صبح بھی جاب، رات کو بھی جاب، کبھی پڑھ رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت کا عالم کیا ہوگا. 11 ازواج ہیں آپ کی، اور ایک زوجہ بی بی عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے آپ کے شوہر کا اخلاق کیسا ہے. وہ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہمارے آقا کا اخلاق قرآن ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج سے سلوک کیسا ہوتا تھا. ایک دفعہ بی بی عائشہ پانی پی رہی تھی. حضور نے فرمایا عائشہ ٹھہر جا، یہ پانی کا پیالہ مجھے دے دے. اور پھر فرمایا یہ بتا کہاں سے منہ لگا کر پانی پیا تھا، میں بھی وہیں سے منہ لگا کر پانی پیوں گا. کتنی سعادت کی بات ہے.
اور ہمارے لیے کیسا سبق ہے کہ ہمیں اپنی ازواج کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے۔ اسلام عورت کو بہت بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ آپ مرد ہیں، آپ بتائیے عورت کس کس جگہ پر آپ کی زندگی میں آئی، اور پھر اس کا مقام کیا تھا؟ جب آپ پیدا ہوئے پہلی عورت جو آپ کی زندگی میں آئی وہ کون ہے؟ آپ کی ماں۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ اور پھر جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے، آپ کی زندگی میں کون سی عورت آئی؟ آپ کی بہن۔ اور آج یہ ہمارا ایک اصول ہے، جب بھی بہن کے گھر جاتے ہیں بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لے کے جانا چاہیے، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ میں تو ایسے خاندانوں کو بھی جانتا ہوں جن کی بہنیں اتنی زیادہ مضبوط جگہ پر بیائی نہیں گئی، وہ ہر ہفتے جاتے ہیں، اپنی گاڑی کی ڈگی سامان سے بھر دیتے ہیں، جا کے اپنی بہن کو وہ سامان دے دیتے ہیں۔ کچھ نیگیٹو پریکٹسز ہیں ہمارے یہاں پہ، منفی پریکٹسز ہیں، جیسے بہن کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا۔ ایک باپ تھا، وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بچوں کو بلا کر کہا کہ اپنی بہن سے اپنا حق معاف کروا لینا۔ چھوٹا بچہ کہتا کیوں معاف کرائے؟ کہتے ہم نے اس کو نکاح کے وقت سارا جہیز دے دیا تھا، اب اس کا وراثت میں حق نہیں ہے۔ بیٹے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو ہمیں یہ نہیں سکھاتی۔ باپ کہتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا زمین اور ہماری دولت کسی غیر میں جائے۔ انہوں نے کہا جب بیٹی غیروں میں دے رہے تھے تب نہیں دیکھا؟ جو حق شریعت اس کو دیتی ہے وہ حق اس کو دینا پڑے گا۔ اگر بیٹی باپ فوت ہو گیا، اب سب کے حصے بنیں گے، وہ دولت بیٹی کے جو حصے میں آتی ہے وہ اس کے پاس جائے گی، وہ اس کی مالک بنے گی، اب وہ کسی کو دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ اور جو اس کو غبن کرتا ہے، اوپر سے انگوٹھے لگوا لیے اور کہہ دیا بہن کو اور مدرسے کو یا مسجد کو زمین دے دی، یہ سخت ناجائز ہے، زمانہ جہالیت والا کام ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ بہن کو اس کا حصہ دینا ہوگا۔ ہمارے امیر علیہ سنت الیاس قادری صاحب دبئی میں کسی کے گھر جا کر ٹھہرتے تھے، جب تو وہاں پر گئے تو دیکھا بابا جی نظر نہیں آ رہے۔ کہا بابا جی کو کیا ہوا؟ کہا جی بابا جی تو فوت ہو گئے۔ کہا فوت ہونے کے بعد جو ان کی وراثت تھی کیا ان کے بیٹیوں اور بیٹوں میں تقسیم ہو گئی؟ کہا نہیں ہوئی۔ امیر علیہ سنت اس گھر کا پانی نہیں پیا تھا۔ کہا تھا پہلے یہ تقسیم کرائیں، یہ تقسیم ہو جاتی ہے، اس کے بعد مجھے کیا پتا کس کی پراپرٹی میں کیا آ رہا ہے۔ بڑے نازک مسائل ہیں، لیکن اس بہن کو دین یہ اختیار دیتا ہے کہ تمہارا حق ہے کہ تم اپنا حصہ لو۔ اور پھر جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے، آپ کی زندگی میں ایک زوجہ آئی، بیوی آئی، اور بیوی کی طرف مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے، بیوی کے منہ میں نوالا ڈالنا صدقہ ہے، اور اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بہتر سلوک کریں۔ ہمارا دین تو ایسا ہے کسی کو مسکرا کر دیکھیں تو ثواب ملتا ہے، غصے کے وقت خاموش ہو جائیں تب بھی ثواب ملتا ہے، مسلمان بھائی کے رستے سے پتھر ہٹا دے تب بھی ثواب ملتا ہے، کسی پیاسے کو پانی پلا دے۔ ایک عورت بدکار تھی، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، کیوں؟ کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا، اپنی جراب گیلی کر کے اس کو کچھ پانی کے قطرے پلا دیے، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اتنا پیارا دین ہے، کیونکہ زمانہ جہالیت میں بڑے عجیب حالات تھے، عورتوں کے بہت عجیب حالات تھے۔ ایک معاشرہ ایسا تھا کہ جب شوہر مر جاتا اس کی لاش کو آگ لگاتے تھے، اور جب آگ بھڑکتی اس کی بیوی کو اس آگ میں چھلانگ لگانی پڑتی تھی، اسے ستی کی رسم کہتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اب بیوی کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ابن بطوطہ بہت بڑا سیاح گزرا ہے، ٹورسٹ تھا، دنیا کے چکر لگاتا تھا، وہ جب ادھر آیا ہندوستان کی طرف، گھوڑے سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ کسی نے اس سے پوچھا تجھے کیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگا میں نے یہی منظر دیکھا تھا کہ ایک شوہر مر گیا ہے، اس کی جوان بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ تم آگ میں چھلانگ لگاؤ۔ جب اس نے چھلانگ لگائی لوگوں کے کہنے پر، اس کی چیخیں جب میں نے سنی تو میں گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا کہتی ہے؟ کہ اگر شوہر مر جائے، بیوی بیوہ ہو جائے، اس کی شادی کرو۔ نائجیریا میں ایک عورت تھی، اس نے کچھ بڑھاپے کے عالم میں شادی کی۔ کسی نے پوچھا تجھے اس عمر میں شادی کی کیا فکر آئی؟ وہ کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کو ایک لوٹا بھر کے پانی وضو کے لیے دینا کتنا بڑا ثواب ہے۔
میں ثواب وہ کیوں نہ حاصل کروں؟ اور اگر شوہر کی بھی بیوی فوت ہو جائے اس کو بھی فوراً ترغیب دلائے گی کہ وہ دوبارہ شادی کرے. یہ دین اسلام ہے. ایک بندے کا اونٹ وہ باغی ہو گیا، پاگل ہو گیا، کاٹتا تھا، مارتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے، کہا وہ کونے پہ اونٹ کھڑا ہے. حضور اس کی طرف جانے لگے. لوگوں نے کہا یہ بہت بولا ہو گیا، مارتا ہے، آپ نہ جائیں. حضور تشریف لے گئے. اس نے جب دیکھا کہ نبیوں کے امام تشریف لے آئے ہیں، کیونکہ حضور تمام مخلوقات کے نبی ہیں، وہ دوڑا دوڑا آیا، حضور کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا، قدموں میں سر رکھ دیا. حضور نے اس کو سر کے بالوں سے پکڑا، اس کے مالک کو دے دیا اور کہا اب یہ تجھے نہیں ستائے گا. صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ پتھر آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں زیادہ حق ہے اس بات کا کہ ہم سجدہ کریں. حضور نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں انسان کا انسان کو سجدہ روا نہیں ہے. اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. یہ حدیث ہے. اور کیسا رویہ تھا؟ بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کی سب سے امیر عورت تھیں، خوبصورت تھیں. ان کے تجارتی قافلے چلتے تھے، اونٹ چلتے تھے جس پہ بڑا مال تجارت ہوا کرتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا اور آپ نے ساری دولت اپنے شوہر نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر وار دی. اور کیسی شان ہے کہ جب حضور مکے میں گھر تشریف لاتے، وہ کافر لائن میں کھڑے ہو کے پتھر مارتے تھے حضور کو، آپ کے جسم سے خون بہتا تھا، اور بی بی ختیجہ ان خون کو صاف کرتی اور گفتگو کرتی ہیں حضور سے. اور وہ گفتگو کا انداز ایسا ہوتا، اس طرح کا ہوتا، ایسی موٹیویشنل سپیچ ہوتی کہ میرے آقا پھر کھڑے ہو جاتے اور دوبارہ تبلیغ کے لیے نکل جایا کرتے تھے. اور ایک بار جبریل آئے اور آ کر فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ کا اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ بی بی ختیجہ کے لیے جنت میں ایک موتیوں کا محل ہے جو ان کے لیے ہے، جہاں کوئی فتنہ نہیں ہوگا، جو خاص ان کے لیے بنایا گیا ہے. اور جب بی بی ختیجہ کا وصال ہوا، اتنی امیر خاتون، آپ کے پاس کفن کے پیسے نہیں تھے، اسی چادر میں آپ کو دفنایا گیا جو چادر آپ نے پہنی ہوئی تھی. مجھے بتائیے ایک زوجہ کے لیے اس سے بڑی کیا رہنمائی ہوگی؟ اور پھر جب آپ بڑے ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں بیٹی آتی ہے. آج بیٹی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لوگ بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے. اور زمانہ جہالیت میں تو حالات بڑے برے تھے. لکھا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی، عرب کے لوگوں کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، کالا پڑ جاتا دکھ کے مارے. اور جب بیوی کی ڈلیوری ہوتی، شوہر چھپ جاتا تھا. اگر پتہ چلتا بیٹا پیدا ہوا ہے، باہر نکلتا تھا، اگر بیٹی کا سنتا چھپا رہتا تھا. اتنا خطرناک حال تھا. اور آج انڈیا کے اندر کتنی بڑی آبادی ہے، 1 ارب بندہ وہاں رہتا ہے. وہاں پر عورت کا دوران حمل الٹرا ساؤنڈ وہ اللیگل ہے. اگر کوئی ڈاکٹر عورت کو یہ بتا دے کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نر ہے یا مادہ ہے، اس ڈاکٹر کو گرفتار کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ اگر بتایا یہ لڑکی ہے، یہ اس کو نقصان پہنچائیں گے. ایسے حالات ہیں. اور پھر کتنی بری سوچ تھی کہ وہ عرب کے لوگ حضور سے پہلے، اسلام کی روشنی سے پہلے، بیٹی پیدا ہوتی اس بیٹی کو زندہ اندھے کنویں میں پھینک دیتے یا ریت میں دبا کے مار دیتے. حضور کے پاس ایک سردار آیا، کہنے لگا میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے اپنی 10 بیٹیاں کنویں میں پھینکی ہیں، اور ایک بڑی بیٹی مجھے یاد آ رہی ہے، جب میں نے کنویں میں پھینکی وہ مجھے بلا رہی تھی کہ بابا مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، لیکن میں مجبور تھا کہ میں اس کو چھوڑ کے آ گیا. سوچے وہ بچی کیسے کنویں میں پیاسی اور بھوکی مری ہوگی. ان حالات میں وہ عرب کے لوگ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا آپ رونے لگے، آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی. کہا پھر سنا تو نے کیا بات مجھے سنائی ہے. اور اس حالت میں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے کتنا بڑا مقام دیا. آپ نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ انہیں اچھی طرح پالے، تربیت کرے اور ان کی شادی کر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. کسی نے کہا حضور جس کی 2 بیٹیاں ہو، فرمایا وہ بھی ایسے ہوگا. کسی نے کہا جس کی 1 بیٹی ہو، کہا جا اس کو بھی میرا پڑوس جنت میں مل جائے گا.
اور پھر اس بیٹی کی قدر کتنی بڑی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اہل محشر قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے، اعلان ہوگا اہل محشر اپنی آنکھیں جھکا لو، کیونکہ میدان قیامت سے فاطمہ بنت محمد گزرنے لگی، اور 70,000 حوروں کے جلب میں بی بی خاتون جنت بجلی کے ایک جھونکے کی طرح گزر جائیں گی اور جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ اور کیسی کیسی خواتین کا ذکر ہمیں تاریخ اسلام میں ملتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شادی بہت ہی زبردست رشتہ ہے۔ میری جب شادی ہوئی، ہمارے محلے میں ایک بزرگ تھے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ 2 باتیں ضرور یاد رکھنا۔ ایک تو یہ کہ تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے، اور تمہاری بیوی کی جنت تمہارے قدموں تلے ہے۔ یہ بات یاد رکھو گے تو زندگی صحیح طریقے سے گزر جائے گی۔ اور دوسری بات یاد رکھیے گا، اس دنیا میں سارے انسان جو پیدا ہوئے، ان کے مزاج طبیعت الگ الگ ہے۔ ایک بندے کے 4 بچے ہیں، کیا چاروں الگ الگ نہیں ہوتے؟ اس نے ٹیپیں تو نہیں لگائی ہوئی نا، اس کو لال ٹیپ لگا دی، اس کو کالی ٹیپ لگا دی، کالی ٹیپ والا بچہ ادھر آئے، لال ٹیپ والا بچہ ادھر آئے۔ بڑے فرق ہوتے ہیں بچے، کوئی بہت تیز ہوتا ہے، کوئی بالکل خاموش طبیعت کا ہوتا ہے، کوئی بہت ذہین ہوتا ہے، کسی کا ذہن اتنا تیز نہیں ہوتا۔ ہر بندہ الگ طبیعت کا ہے، کوئی غصے کا تیز ہے، کوئی بولتا بہت زیادہ ہے، کوئی لکھنے میں بڑا ماہر ہے، کسی کا ویسے دماغ چلتا ہے، کوئی کاروباری ذہن کا ہے، کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، باپ اس کا کہہ کے جاتا اس کا کہ میں تیرا باپ ہوں، تو کاروبار نہیں کر سکتا، تو رسک نہیں لے سکتا، تو ذرا سا نقصان دیکھے گا تیرا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ ہر بندے کی طبیعت الگ الگ ہے، یہ یاد رکھیں۔ جو زوجہ، جو بیوی آپ کے گھر آئی، اس کی بھی کوئی طبیعت ہو سکتی ہے۔ تو کیا چیز ہے جو ہم سب کو ملا کے رکھتی ہے؟ صبر، برداشت، شکر۔ یہ گوند ہے، جس طرح ٹیپ ہوتی ہے، وہ ایک کاغذ کو جوڑ دیتی ہے، یہ چیزیں ٹیپ کی طرح ہیں۔ ہم کسی کوئی دشمن ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کرے مر جائیے، جس سے نفرت ہو، جو دشمن ہو، کہتے ہیں نا مر جائیے، مرتا تو نہیں ہے وہ، ہم کہتے ہیں مر جائے، اب تو جب آئے گی تبھی مرے گا نا، وہ ویسے تو نہیں مر سکتا، لیکن خواہش ہوتی ہے مر جائے، مرتا نہیں ہے۔ اچھا، جب ہم دل میں یہ بات بٹھا لیتے ہیں نا کہ یہ مر جائے، تب سے ہمیں لگنے لگتا ہے کہ اس کی عمر اور لمبی ہو رہی ہے، لگتا ہی، اور کیونکہ روز ہی سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں یہ۔ اور اگر بالفرض وہ مر بھی جائے، اس کی آئی ہوئی ہے، تو آپ کے خیال میں دشمن مر جائے، دشمنی بھی مر جاتی ہے؟ نہیں، ہو سکتا اس سے زیادہ بڑا کوئی آ جائے آپ کے پاس۔ اگر اس کا نام زید تھا، زید مر گیا، اس کے جانے کے بعد کوئی اور آپ کی زندگی میں آ جائے جو اس سے زیادہ بڑا دشمن ہو، پھر کیا کریں گے؟ کس کس کو ماریں گے؟ بہتر نہیں اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، صبر کر لیں۔ حضور کی زندگی میں کیسے کیسے لوگ آئے، کبھی دیکھا آپ نے؟ سکا چچا تھا، ابو لہب اس کا نام تھا، حضور آگے چل رہے ہیں، وہ پیچھے آ رہا ہے، اور پیچھے آتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے، حضور کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، میں ان کا بھیجا ہوا سچا رسول ہوں، میری بات مانو۔ وہ کہتا ہے میں اس کا چچا ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ ماننا، صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ سوچو، یہ آسان بات ہے سننا۔ ایک تھا، وہ جا کے گندی اوجڑی اٹھا کے حضور کے اوپر رکھ دیتا، ایک تھا جو کھڑے ہو کے گالیاں نکالتا، ایک حضور کو ستاتا، ایک نے حضور کی سکی بیٹی کا دیکھا، وہ ہجرت کر رہی تھی، نیزہ مارا، وہ حمل سے تھی، گری، خون بہا، شہید ہو گئی۔ یہ سارے لوگ حضور کی زندگی میں تھے۔ تو یاد رکھو، ہر انسان آپ کی طبیعت کا ہو یہ نہیں ہو سکتا، اور آپ کیسے ہر چیز کو اپنے مطابق کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، انسان کی زندگی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کنٹرولبل، ایک ناٹ کنٹرولبل۔ ایک وہ جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، ایک جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ابھی بارش شروع ہو جائے، کیا آپ کے کنٹرول میں ہے؟ ابھی بجلی گرنا شروع ہو جائے، سیلاب آ جائے، آپ کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے جس کا علاج نہ ہو، یہ وہ چیزیں جو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میں الفاظ بول رہا ہوں، میرے کنٹرول میں ہے نا، میں گالی بک دوں، حضور پہ درود پڑھ لوں، زبان ہے، کر سکتا ہوں، کنٹرول میں ہے۔
مجھے درخت کی طرح ساکت و جامد نہیں بنایا گیا، میں چاہوں تو ہاتھ اٹھا لوں، چاہوں تو ہاتھ رکھ دوں. آپ نے دیکھنا ہے کون سی چیز میرے کنٹرول میں ہے. جو کنٹرول میں ہے اس پہ پوری طاقت لگانی ہے، شوق کے ساتھ، دھیان سے، اچھے طریقے سے. ایک بندے کے پاس 2 لاکھ ہے، اس کے کنٹرول میں کہاں وہ 2 لاکھ روپے لگائے. 2 لاکھ کی گاڑی لے لے، ٹریکٹر میں پیسہ لگا دے، فصل میں لگائے، جائے لاہور شہر کے اندر کوئی مرغیاں خرید لے، مرغیاں بیچنا شروع کر دے. کنٹرول میں ہے. چاہیے اس کو مشورہ کرے اپنے بڑوں سے، طے کرے، پھر 2 لاکھ لگائے. لیکن یہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ مرغیوں کا کاروبار شروع کیا تو مرغیوں میں بیماری پھیل گئی، مرغیاں مر گئی، اب کیا کرے؟ کنٹرول میں ہی نہیں ہے اس کے، کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ تم نے آج دیگ لگا لی بیچنے کے لیے، یہ تمہارے کنٹرول میں تھا. دیگ نہیں بکی، یہ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. کیوں اس بات پہ پریشان ہوتے ہو جو تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے؟ تو پھر کس کے کنٹرول میں ہے؟ دعا کرو اللہ سے، صبر کرو نقصان پہ. دیکھو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر کا کیا کام ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے آپ کو بٹھائے، آپ سے اچھے طریقے سے آپ کی بیماری کا سنے اور آپ کو دوائی لکھ کے دے دے. اس کے آگے ڈاکٹر کا کام نہیں ہے. آپ ڈاکٹر سے اس بات پہ لڑ رہے ہیں جو کہ ڈاکٹر کا کام ہی نہیں ہے. آپ اس سے لڑ رہے ہیں کہ ہمیں شفا کیوں نہیں مل رہی. آپ اس کے کلینک کے شیشے توڑ رہے ہیں کہ تمہارے یہاں بندہ مر گیا. وہ زندگی موت ڈاکٹر کے ہاتھ میں، شفا دینا ڈاکٹر کے ہاتھ میں. کیسے؟ شفا تو اللہ دیتا ہے. وہی دوائی ایک بندہ کھاتا ہے، اٹھ کے باہر بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہو گئے. وہی دوائی دوسرا بندہ کھاتا ہے، مر جاتا ہے. ڈاکٹر کو تو دوائی دینی آتی ہے، اس سے کیوں لڑ رہے ہیں آپ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بیماری آئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ نے کہا فلاں وادی میں چلا جا کہ بوٹی ہے، وہ بوٹی کھا لے. آپ نبی ہیں، آپ چلے گئے، وہ بوٹی کھائی، آپ ٹھیک ہو گئے. اگلی دفعہ وہی بیماری آئی، اب بوٹی کا تو پتا تھا، بغیر بات کیے ڈائریکٹ چلے گئے، بوٹی کھائی، کوئی فرق نہیں پڑا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک بوٹی وہی ہے، بیماری بھی وہی ہے، فرق نہیں پڑا. کہا ہمارا حکم نہیں ہے. اور جب رب یہ دیکھتا ہے کہ اس کو، رب کی یہ منشا ہوتی ہے کہ اس کو شفا ملنی ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری اور دوائی کے درمیان سے آڑ ہٹا دیتا ہے. دوائی ٹھک جا کے بیماری کو لگتی ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بابا فرید کے پاس ایک تویز تھا، وہ تویز بڑے بڑے بیماروں کو ٹھیک کر دیتا تھا. ایک دفعہ بڑا قریبی کوئی جاننے والا آیا، کہا جی حضور بندہ بیمار ہے، تویز دے دے. تویز نہیں ملا. بڑا ڈھونڈا، اسی جگہ تویز نہیں ملا. آپ نے کہا ایک منٹ ٹھہرو، پھر آ کے ڈھونڈا کہ بندہ قریبی ہے، تویز چاہیے، بیمار ہے، ٹھیک ہو جائے گا. بڑا ڈھونڈا، تویز نہیں ملا، بندہ فوت ہو گیا. عرض کی مالک یہ کیا ماجرا تھا؟ کہا اس بندے کے نصیب میں موت لکھی تھی، تیرے تویز کی بےزتی کرانا منظور نہیں تھا. اب بتائیں وٹ از کنٹرولبل اینڈ وٹ از ناٹ کنٹرولبل. یہ جو مضبوط ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا، کروڑوں کما رہے ہوتے ہیں، اور جن کا کاروبار بڑھ جاتا ہے، یا جن کی زمینیں زیادہ ہوتی ہیں، یا جن کی ڈگریاں زیادہ ہوتی ہیں، یہ کامیاب ہوتے ہیں. ان کے پاس ملیں، کوئی چورن نہیں کھاتے. یہ ان کے ذہن مضبوط ہوتے ہیں، یہ نقصان سے ڈرتے نہیں ہیں. یہ گرتے ہیں، گرے رہتے نہیں ہیں، اٹھ جاتے ہیں. یہ ٹوٹتے ہیں، ٹوٹے رہتے نہیں ہیں، اپنے ٹکڑے جوڑ کے دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. خوش بندے میں اور غمگین بندے میں یہی تو فرق ہے. دونوں انسان ہیں، دونوں کا سارا ناک آنکھیں کان ہے، سارا کچھ وہی ہے. جو خوش ہوتا ہے نا، وہ پریشانی اور مشکل سے جلدی باہر آ جاتا ہے، اور جو غمگین ہوتا ہے وہ باہر آنے میں دیر لگا دیتا ہے. بس یہ فرق ہے. اسے کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس. ماں فوت ہو گئی، کتنے عرصے تم گرے رہے، بس یہ تمہاری بات ہوگی، کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے. مجھے اکثر لوگ ملتے ہیں، کاروبار کر رہے تھے، آج کھڑے ہو کے چرگا کسی کا بیچ رہے ہوتے ہیں، یا کسی کی دکان پہ کھڑے ہو کے سیکھے لگا رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ کا تو کاروبار تھا. کہا بس جی امی فوت ہوئی، بس دل ہی رہ گیا ہمارا، بس ختم ہو گیا. امی فوت ہو گئی، آپ بھی ساتھ ہی فوت ہو گئے. 6 ہفتے تک میڈیکل سائنس کی روح سے آپ میں خرابی آ سکتی تھی، اس کے بعد کھڑے ہو. کیوں ایسے گر جاتے ہیں؟ یہی سبق ہمارا اسلام ہمیں دیتا ہے. یاد رکھنا، کبھی بھی امید نہ چھوڑنا. ساری زندگی کا ست اگر چاہتے ہو نا، یہ یاد رکھ لو، امید کبھی نہ چھوڑنا. یہ نشئی، یہ ذہنی طور پہ مریض لوگ، پریشان، شرابی، چرسی، ان سے پوچھو جا کے کیا ہوا تھا جو تم نے یہ گندے کام شروع کیے. وہ کہیں گے کہ مشکلیں آ رہی تھیں، ہم لڑ بھی رہے تھے، لیکن ایک دن
امید چھوٹ گئی. اور جب امید چھوٹی نا, ہمارا اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہا, بہ گئے ہم. امید نہ چھوڑنا کبھی بھی. اور امید کیا ہے؟ کہ میرا کل میرے آج سے بہتر ہوگا, یہ امید ہے. یہ یاد رکھو, آج میں جو کچھ ہوں نا, کل میں اس سے بہتر ہوں گا, یہ امید ہے. اور امید اور خواہش میں فرق ہے. خواہش اور امید اور ہے. یہ بچہ ہے, اس کی خواہش ہے یہ سپر مین بن جائے, اسپائڈر مین بن جائے کارٹون دیکھ کر. کیا یہ سپر مین بن سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خواہش ہے, وہ تو کارٹون ہے. خواہش پوری نہیں ہوتی. یہ دنیا اس طرح کی نہیں بنی ہوئی کہ جو آپ خواہش کریں پوری ہو جاتی ہے. یہ بابا جی سے پوچھے, خواہشیں پوری ہوتی ہیں دنیا میں؟ خواہشیں نہیں پوری ہوتی. ہاں, امید پوری ہو جاتی ہے. امید کہتے ہیں اسے جو پوری ہوتی ہے. کیسے؟ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, مجھے امید ہے, محنت کروں گا بن جاؤں گا. میں نے انجینئر بننا ہے, پائلٹ بننا ہے, بڑا بزنس مین بننا ہے, محنت کروں گا بن جاؤں گا. امید پوری ہوتی ہے, خواہش پوری نہیں ہوتی. اور خواہش کے پیچھے بھاگنا بھی نہ, دنیا پیچھے لگا لے گی اپنے آپ کو سائے کی طرح. سائے کے پیچھے بھاگو, سائے ملتا تو نہیں ہے نا, نقصان ہو جاتا ہے. امید اچھی رکھو, ہمیشہ جلتی رہے امید آپ کے دل میں کہ میں نے کچھ ایسا کرنا ہے, کچھ ویسا کرنا ہے, کچھ ایسا کرنا ہے. ڈاکٹر نے جواب دے دیا. ایک مسلمان کی امید کبھی نہیں ٹوٹ سکتی. وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب آپ نے جواب دے دیا, شفا دینے والا تو میرا اللہ ہے. اور ٹھیک ہے, میں مر بھی جاتا ہوں اس بیماری میں تو آگے جنت بھی تو ہے نا. میری امید کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ جنت ہی اصل ٹھکانا ہے, مرنا تو سب نے ہے, کنفرم ہے. اگر میں آپ کو بھی کہوں کہ